کہانی کا نام ہے بزدل۔ رات بھر مجھے اپنی ماں کی ہدایتیں یاد آتی رہیں۔ اس نئے گھر کے پھولوں سے سجے مہکے بڑے سے کمرے میں شاہانہ بستر کے کنارے سے لگے بیٹھے ہوئے مجھے شاید پوری نہیں تو آدھی سے زیادہ رات تو گزر ہی چکی تھی۔ کیا کہا تھا امی نے رخصت کرتے ہوئے، گلے سے لگاتے ہوئے، وہی سب جو ایک ماں ایسے وقت میں اپنی اولاد کو کہہ سکتی ہے۔ ساس سسر بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں بیٹا۔ مانا تمہاری ساس ذرا سخت مزاج کی ہیں، مگر تم ان سے زبان درازی کبھی نہ کرنا، جو کہیں سر جھکا کر سن لینا۔ سسرال میں اب ہمارے خاندان کی عزت تمہاری نرم مزاجی پر منحصر ہے، کوئی شکایت نہ سنوں میں۔ یہاں تک کہتے کہتے امی کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے، اور میری بھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ کب گاڑی میں سوار ہوئے، کتنے وقت پر گھر پہنچے، کچھ بھی تو دماغ محفوظ نہ کر سکا۔ اس طرح کی کمزوری تو میں نے کبھی خود میں نہیں پائی تھی۔ ایسی مایوسی، ایسی ناکامی، اتنی بزدلی کا احساس تو آج تک نہیں ہوا۔ کیوں میں خوش نہیں؟ کیوں مجھے اس ٹھنڈے مہکے کمرے میں تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی؟ پہلی ہی رات تھی اور مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اپنی بزدلی پہ رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ جو نہیں کرنا تھا کر گیا، گھر داماد بن بیٹھا۔ میں نے برابر میں چادر کمر تک اوڑھے سوتی ہوئی نازیہ کو دیکھا۔ وہ بے ترتیبی سے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ شاید وہ کسی ڈراؤنے خواب میں بھٹک رہی تھی، جیسا کہ اس رات بھٹکی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر چادر میں ٹٹول کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چند ہی لمحوں میں اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر مسکرا دیا۔ حالات اس قدر بھی نہیں بگڑے ہیں کہ سنبھال نہ سکوں۔ یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں رہا تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ آج دوسری بار میں نازیہ کے نہ قریب تھا، جس طرح آخری سیمسٹر کی آخری چھٹیوں کی آخری سیر کی پہلی بار قریب ہوا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم کئی بار ملے تھے۔ کمپیوٹر سائنس کی ماسٹرز کی کلاس میں صرف 3 لڑکیوں میں سے ایک وہ بھی تھی۔ لڑکوں کی تعداد زیادہ تھی، پھر بھی ایک خاموش اور انکہے معاہدے کے تحت لڑکے سیٹوں کی پہلی صف کو خالی چھوڑ کر پیچھے کی تمام سیٹوں پر پرجمان تھے، اور پھر آہستہ آہستہ کلاس بھرنے لگی۔ اور جب کلاس کے پہلے دن کا پہلا لیکچر شروع ہوا تو وہاں پہلی صف میں صرف 3 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہی 3 لڑکیاں کمپیوٹر سائنس کی ماسٹر کلاس کا اثاثہ تھیں۔ ثروت اور سیما تو ایک دوسرے کی کزن تھیں، لہٰذا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہتیں۔ میرے خیال میں انہوں نے نازیہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن نازیہ اپنی تنگ مزاجی اور لاابالی پن سے ان کی اس کوشش کو ناکام کر دیا ہوگا۔ نازیہ تھی بھی تو ایسی ہی، پہاڑوں کی عاشق، مہم جوئی کی شوقین۔ ہر چھٹی کے دن وہ کسی ایسی جگہ پہنچی ہوئی ہوتی تھی جہاں ایک عورت کا پہنچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی ادھ کھلی شکاری جیپ تھی، اور وہ ہر طرح کی گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد محسوس ہوتی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس کی دلیری کے چرچے کلاس میں مشہور ہونے لگے۔ لڑکے اس سے نت نئے ایڈونچر سے بھرپور جگہوں پر جانے کے لیے راستوں کا سامان، موسم اور طرح طرح کے دوسرے لوازمات کی تفصیلات معلوم کرتے نظر آتے، اور وہ کسی استاد ہی کی طرح مدبرانہ انداز میں ان کو ایک ایک بات بتاتی جاتی۔ اس کو 1-2 بار لڑکوں کے کسی گروپ نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، جس پر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ ہر جگہ اکیلی ہی جانے کی عادی تھی۔ چند ایک دوستوں کے فیس بک پر اس کی چند ایک ایسی ہی جگہوں پر تصاویر دیکھیں۔ اعلیٰ معیار کے مغربی کپڑوں میں، سر پر بڑی سی ٹنکوں سے بنی ٹوپی پہنے، وہ ہر تصویر میں ایک مضبوط اعصاب کی بہادر انسان نظر آتی۔ اس کے بال لمبے تھے، مگر عام لڑکیوں کی طرح جگہ جگہ کھڑے بالوں میں برش پھیرتے کبھی نظر نہیں آتی۔ کپڑے مغربی ہوتے، مگر کبھی بھی یہ تاثر نہ دیتے کہ وہ جسم کی نمائش کے لیے پہنے گئے ہیں۔ خوبصورتی اس کی یہی تھی کہ وہ ہر طرح کے میک اپ اور جیولری سے آزاد تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں اکثر کلائیوں تک مہندی رچی رہتی، جو اس کی شخصیت میں ایک انوکھا پن پیدا کر دیتی۔ چند ہی مہینوں بلکہ ہفتوں میں کلاس اور یونیورسٹی میں وہ مشہور ہو گئی۔ ایک دوست کی طرح سب میں گھل مل کر بھی وہ الگ تھلگ سی رہتی، اپنی دنیا، اپنی زندگی پر پورا اختیار رکھتے ہوئے
وہ کبھی کسی سے مدد مانگتی نظر نہیں آئی۔ دوسری طرف پوری کلاس مجھے بھی مختلف سمجھتی، گو میں نے کبھی کسی کو اپنے بارے میں مکمل معلومات نہ دیں، نہ ہی کبھی لڑکوں کے گروپ بنائے، نہ ہی کبھی کسی لڑکی سے دوستی کرنے کے بہانے ڈھونڈے۔ پھر بھی استاد میرا نام جانتے تھے اور کلاس فیلوز ہمیشہ مجھ سے سنجیدہ گفتگو کرتے۔ پتہ نہیں کیوں ان سب کو لگتا میں ایک بردبار، سمجھدار، نیک دل انسان ہوں۔ شرمیلا تو میں نہیں تھا، پھر بھی ذرا سی ہچکچاہٹ کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی۔ مجھ سے نوٹس مانگتے ہوئے لڑکے بہت احتیاط سے مجھے نوٹس صحیح سلامت واپس کرنے کی بار بار یقین دہانی کراتے۔ امتحانوں میں ایک دوسرے سے ہر طرح سے چیٹنگ کروانے کے وعدے لیتے، مگر مجھے پیپر کے دوران کبھی کوئی تنگ نہ کرتا۔ میری لیے دیے رہنے والی عادت اور خاموش مزاجی نے مجھے کلاس میں تھوڑا مغرور مشہور کر دیا تھا، جبکہ یہ بات تو میں ہی جانتا تھا کہ دراصل میں ایک بزدل انسان تھا، ڈرتا تھا۔ میرے اس طرح خود کو الگ تھلگ رکھنے کے جتن کے پیچھے سب سے بڑی وجہ میری غربت تھی۔ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا پردہ اچھا رکھ لیتے تھے، لیکن میں سب میں گل مل کر اپنی اوقات کو کھولنے کا حوصلہ خود میں کبھی نہ پا سکا۔ میری اچھی شکل و صورت، لمبے قد اور یہ بہترین لباس، یہ سب میری ماں کی انتھک محنت کا نتیجہ تھے۔ ان کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں ایک امیر آدمی نظر آؤں، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلی جایا کرتی تھیں۔ اکثر اپنے میکے کے امیر رشتہ داروں یا پھر دوستوں سے مدد مانگنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتی تھیں۔ ان کی اپنی آمدنی سے تو بمشکل گھر کا خرچہ چلا کرتا تھا، جبکہ میری اعلیٰ تعلیم اور یہ سارے لوازمات ہمیشہ مانگ تانگ کر پورے کیے جاتے تھے۔ جس کو میری کلاس میں غرور کا نام ملا، اصل میں تو میری کم مائگی کا احساس تھا، میرا احساس کمتری کہ میں کچھ بھی کر لوں ان لوگوں کے برابر کبھی نہیں آ سکوں گا، اور پھر اپنی حیثیت کو ماننے سے بھی ڈرتا تھا، لہٰذا خود کو دور رکھنے میں ہی عافیت سمجھتا۔ یہ دن مشکل سے ہی صحیح گزر گئے۔ جہاں نازیہ مجھ سے لاپرواہ تھی، وہیں میں بھی اس پر دھیان کبھی نہ دے سکا، مگر پڑھائی میں میرا اور نازیہ کا زبردست ٹاکرا ہو جاتا۔ اکثر ہی کلاس میں اس بات پہ شرط لگی ہوتی کہ اس بار دونوں میں سے کس کے اچھے نمبر آئیں گے۔ ایسے میں کبھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھا بھی تو رقابت کے جذبے سے لبریز، کبھی ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات تک نہ کر سکے۔ ایک دو بار مجھے دبے لفظوں میں کلاس میں اڑتی چہمگوئیوں سے معلوم چلا کہ نازیہ کے لیے کلاس سے ہی چند امیر ترین لڑکوں نے رشتے بھیجے، مگر اس کی طرف سے منع کر دیا گیا، جس سے اندازہ ہوا کہ نازیہ اپنی عملی زندگی میں بھی خود ہی فیصلے کا اختیار رکھتی ہے۔ میں یوں تو اکلوتا تھا، مگر میری غربت مجھے کبھی بھی امی سے پوچھے بغیر کوئی کام کرنے کی اجازت نہ دیتی۔ نازیہ 6 بھائی بہنوں کی سب سے چھوٹی بہن، پھر بھی صرف امیر ہونے کی وجہ سے خود مختار تھی۔ ہم دونوں اس شہر میں 2 بہت ہی مختلف حصوں میں رہائش پذیر تھے۔ شاید نازیہ نے کبھی مجھ سے شادی ہو جانے کا سوچا تک نہ ہوگا، مگر قسمت ہمیں ایک دوسرے کا اس آسانی سے کر دے گی، اس کا کبھی ہمیں احساس نہ ہوا تھا۔ آخری سیمسٹر تھا۔ فائنل امتحان سے پہلے آخری 2 ہفتوں کی چھٹیوں میں ہمیشہ کی طرح کلاس نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا۔ پچھلی بار چھٹیوں کے ہر تفریحی پروگرام پر میں نے معذرت کر کے جان بچا لی تھی، مگر اس بار کوئی بھی عذر قبول نہ ہوا، بلکہ مجھ پر کچھ استادوں نے بھی جانے کے لیے زور ڈالا اور میں نے بھی آخرکار حامی بھر لی۔ اور ایک دن جب موسم قدرے خوشگوار تھا تو ہم سب بس میں سوار شہر سے دور اس نئے بنے ہوئے فارم ہاؤس میں ایک دن اور ایک رات گزارنے آ گئے۔ میں آ تو گیا تھا، مگر کسی بھی طرح کسی سے بھی بہت زیادہ گھلنے ملنے کے بجائے اپنے ساتھ چند کتابیں لے آیا تھا کہ کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کر پڑھ کر وقت نکال لوں گا۔ فارم ہاؤس ایک پرفضا مقام تھا، کافی حد تک کسی گاؤں کا ماڈل لگ رہا تھا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے آرام کے لیے الگ الگ ہال تھے، مگر دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے ہال میں جانے کے بجائے سب کے سب مشترکہ میدان میں ادھر ادھر ٹولیوں میں بکھرے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھے۔ میدان میں ایک کونے پہ جہاں گھنے نیم کے اونچے ٹھنڈے سایہ دیتے درختوں کے نیچے چارپائیاں بچھی تھیں، میں ان میں سے ایک چارپائی پر لیٹ کر مزے میں کتاب پڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اچانک ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں کہ مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے، اور اسی سونے اور جاگنے کی کیفیت میں نے کچھ سرگوشیاں سنی۔
ان میں کچھ آوازیں تو صاف پہچانی جا رہی تھیں اور کچھ انجان یا شاید آہستہ بولنے کی وجہ سے بدلی ہوئی لگ رہی تھیں، کیونکہ ایک اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ یہ ہماری ہی کلاس کا لڑکوں کا وہ گروپ تھا جس میں ایڈونچر کے شوقین لڑکے تھے۔ وہ سب کے سب کسی کو سبق سکھانے اور اس کے ساتھ کسی قسم کی شرارت کی تمام تر تفصیلات ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے آتے کے ساتھ ہی جگہ منتخب کر لی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہاں سے واپس آنا یعنی رات کے اندھیرے میں واپس آنا ممکن ہی نہیں۔ وہ کچھ ایسی ہی گھنے جنگل کے درمیان کوئی کھائی جیسی گھاٹی تھی جس میں ایک دفعہ اتر گیا سمجھو جب تک اوپر سے مدد نہ ملے واپس باہر نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وقت کا حساب کتاب لگنے لگا کہ رات کا کھانا اتنے بجے تک ہو جانے سے پہلے کب اور کس طرح شکار کو گھاٹی تک پہنچانا اور پھر خود اس کو وہیں چھوڑ کر بھاگ آنا ہے۔ میں پھنسنے والے شکار کے متعلق کچھ بھی نہ سن سکا، مگر دل میں مجھے افسوس ہوا کہ ایسے لڑکوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ بہرحال تھوڑی دیر میں ان لوگوں کو سنتا رہا اور سنتے سنتے گہری نیند سو گیا۔ دوپہر ڈھلی اور کب رات ہوئی پتہ نہ چلا۔ مجھے اٹھانے فارم ہاؤس کا چوکیدار آیا۔ میرے خیال میں فارم کی انتظامیہ میں سے کسی نے مجھے درخت کے نیچے گہری نیند سوتے دیکھ کر میری چرپائی پر خاموشی سے مچھردانی لگوا دی تھی، تب ہی اب تک میں درخت کے نیچے آرام سے سوتا رہا تھا، ورنہ اس کھلی جگہ پہ ہر طرف مچھروں کی فوج موجود تھی۔ کھانا لگ چکا تھا اور رات میں کھلے میدان میں بڑی سی آگ جلا کر سب کے سب آگ کے گرد بیٹھے کھانے میں مصروف تھے۔ میں نے نہانے دھونے کے بعد ہی کھانا کھانے کا کہا اور چوکیدار جب جانے لگا تو اس سے گھاٹی کے بارے میں پوچھا۔ میری یادداشت میں جتنی باتیں تھیں اس سے کچھ نتیجہ تو نکالا جا ہی سکتا تھا، لہٰذا چوکیدار نے مجھے گھاٹی کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھا دیا، یہ بھی کہ وہ کوئی ایسی بھی خطرناک جگہ نہیں کیونکہ یہ علاقہ ہی کسی بھی قسم کے خطرناک جانوروں سے پاک تھا، مگر ہاں رات کے اندھیرے میں اس علاقے میں جانا اور پھر رات اکیلے گزارنا بڑے دل گردے کی بات تھی۔ میں سر ہلاتا ہال کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آ کر میں بھی ایک پلیٹ میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر ایک کونے کی جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے رات بھر کتاب پڑھ کر ہی بتانی پڑے گی کیونکہ نیند تو میں پوری کر چکا تھا۔ بے ارادہ میں دوپہر میں سنی ہوئی باتوں کے زیر اثر اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں سے غائب گروپ کو ڈھونڈتا رہا، مگر حیرت انگیز طور پر وہاں پر سبھی موجود تھے۔ شرارتی گروپ ایک طرف سر جھکائے کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے کچھ باتوں میں مصروف نظر آئے۔ ان کی منصوبہ بندی کے مطابق ان کو اب تک اپنے دشمن گروپ کو گھاٹی تک پہنچا آنا تھا، مگر میدان میں کھانا کھاتے ہوئے کسی کی بھی کمی محسوس نہ ہو رہی تھی، لہٰذا میں اور بھی دلچسپی سے تمام موجود لڑکوں کا جائزہ لینے لگا۔ میرے خیال میں شرارتی گروپ کی منصوبہ بندی میں یا تو کوئی تبدیلی ہو گئی تھی یا پھر دشمن گروپ کو پہلے سے ہی علم ہو جانے کی وجہ سے شرارتی گروپ کا شرارت منصوبہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا تھا۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے سے سروت اور سیما ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گزری اور میں چونک گیا۔ میں نے دوبارہ شرارتی گروپ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک دو وہ بھی شامل تھے جن کے ساتھ نازیہ کے گھر رشتہ بھیجنے والا واقعہ منسوب تھا۔ میں نے بے اختیار ادھر ادھر نازیہ کے لیے نظریں دوڑائیں، وہ کہیں نظر نہیں آئی، مگر میری ہی طرح وہ بھی آدم بیزار کہیں کسی کونے میں یا اکیلی کسی جگہ پہ بیٹھی اپنے آپ کے ساتھ وقت گزار رہی ہو اور میں بلا وجہ اسے کسی شرارت کا نشانہ بنتے سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ شرارتی گروپ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، مگر پھر یہ بھی خیال آیا کہ نازیہ صرف لڑکی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہمت کو باقاعدہ للکارتی ہوئی لڑکی تھی، اور ایسے میں یہ شرارتی گروپ اس سے بدلہ لینے پہ کمر بستہ ہو بھی سکتا تھا۔ بے چین ہو کے میں نے کھانے کی پلیٹ ایک طرف رکھ دی اور آرام سے ٹہلتا ہوا میدان میں ایک طرف بکھرے لڑکوں اور چند استادوں اور ان کے ساتھ آئی ہوئی ان کی فیملیوں کو کنکھیوں سے دیکھتا ہال کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی بے چینی کو ختم کرنے کا اب ایک ہی حل تھا، گھاٹی پہ جا کے دیکھا جائے۔ ہال میں جا کے اپنے سامان میں سے ٹارچ، جیکٹ اور چھوٹا سا فرسٹ ایڈ کا پیکٹ لے کے خراما خراما نکلا۔ اگر واقعی وہاں پر کوئی تھا
تو اسے پھنسے ہوئے اب تک کوئی 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے تھے، اور ایسے میں اس کا بہت زیادہ پیاسا ہونا ناممکن تھا۔ میں ہر ممکنات پر سوچ رہا تھا اور اسی حساب سے خود کو مکمل طور پہ تیار کر کے نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے چند ایک اور اشیاء اپنے چھوٹے سے کندھے سے لٹکے ہوئے بیگ میں بھر لیں اور اسی طرح کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کیے بغیر گھاٹی کی طرف چل پڑا۔ چوکی دار نے مجھے گھاٹی تک پہنچنے کا کم سے کم فاصلے کا راستہ سمجھا دیا تھا، لہٰذا میں سکون سے راستہ طے کر رہا تھا۔ بس مشکل یہ تھی کہ ان گھنی قد آور جھاڑیوں کے درمیان سے خود کو کانٹوں سے بچا کر نکالنا مشکل تھا، لہٰذا 10 سے 15 منٹ کے راستے نے میرا تقریباً پون گھنٹہ لے لیا۔ بہرحال گھاٹی کے منہ پر پہنچ کر میں نے ٹارچ کو روشن کیا، کیونکہ اب تک چاند کی روشنی ہی راستہ دکھانے کو کافی تھی، مگر گھاٹی کے اندر جیسے سب کچھ اندھے کنویں جیسا ہو گیا تھا۔ لڑکوں کے بیان کے برعکس گھاٹی کوئی اتنی زیادہ گہری نہیں تھی، مگر کچھ اس طرح چاروں طرف سے زمین کے اندر دھنسی ہوئی تھی کہ اس میں گر کر کوئی انسان خود باہر نہیں آ سکتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی گھاٹی کی تہہ تک پہنچی اور پھر ادھر ادھر چکرانے لگی۔ میں آواز دینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ابھی تک مجھے یقین نہیں تھا کہ یہاں کوئی ہو بھی سکتا ہے، مگر پھر میری ٹارچ کی روشنی ایک ہیولے کو دیکھ کر وہیں جم گئی۔ اس کی پشت میری طرف تھی، مگر میں اچھی طرح پہچان گیا تھا، وہ نازیہ ہی تھی۔ اس کے لمبے بال پیٹھ پہ بکھرے ہوئے تھے۔ نازیہ، نازیہ، میری طرف دیکھو۔ میں نے اسے احتیاط سے آوازیں دی کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور ٹارچ کی روشنی عین اس کی آنکھوں پر پڑی، جن سے ٹپا آنسو بہنے لگے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی منہ پھیر لیا۔ نازیہ، اس طرف دیکھو، اٹھو، ادھر آؤ، میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں اوپر کھینچ لیتا ہوں، چلو شاباش اٹھو۔ میں نے خود پر قابو پا کر جلدی جلدی کہا۔ اس نے پہلے تو میری ہدایت کو سنا انسنا کیا، پھر جھنجھلا کر اپنے پیر کی طرف اشارہ کر کے کچھ بولنے کو تھی کہ چپ ہو گئی۔ شاید اس کے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی یا موچ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے بیگ کو اپنی پشت پر محسوس کیا، جس میں پانی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی کچھ سامان تھا۔ اس کے علاوہ میرے بیگ میں موبائل بھی موجود تھا۔ مشکل ہی صحیح یہاں پر کبھی کبھی سگنل مل جاتے تھے، اور لڑکے لڑکیاں صبح سے استادوں کی موبائل سے دور رہنے کی ہدایات کے باوجود ایک دوسرے سے فون پر رابطے کرتے رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد ٹارچ کی روشنی ڈال کر جائزہ لیا اور پھر گھاٹی میں چھلانگ لگا دی۔ نازیہ اب مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے نیچے ایک قدم پڑتے ہی اس نے مجھ سے حیرت سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے سوچا تم میرے پاس نہیں آ رہی تو میں ہی تمہارے پاس چلا آؤں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ہم ایک دوسرے کو ہیولے کی صورت نظر آ رہے تھے۔ میں اندازہ کر کے اس کے قریب پہنچ گیا۔ گھاٹی کے اندر زمین بہت ناہموار تھی، لہٰذا میں کئی بار گرتے گرتے سنبھلا۔ اندر ایک عجیب طرح کی خاموشی تھی اور شاید کہیں کوئی جانور کے مر جانے سے شدید قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں تو گزارا کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ یہ کیا بے وقوفی کی، جا کر کسی کو مدد کے لیے لے کر آنے کے بجائے خود بھی پھنسنے کے لیے آ گئے۔ نازیہ نے طنز کیا اور میں ہنس پڑا۔ اپنے ساتھ کسی اور انسان کو پا کر اس کی آواز میں ایک بار پھر اعتماد محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اسے بیگ کھول کر پانی کی بوتل پکڑائی اور ایک لیمپ جلا کر اس کے قریب ہی رکھ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ پانی اس نے جلدی جلدی پی لیا، مگر سینڈوچ شکریہ کے ساتھ واپس بیگ میں رکھوا دیا۔ میں نے لیمپ کی دھیمی روشنی میں اسے اپنے پیروں کو ٹٹولتے دیکھا۔ میں بلا وجہ اتنی پریشان ہو رہی تھی، تھوڑی بہت ہمت کر کے میں چل سکتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے پیروں کو دباتے دیکھ کر اطمینان دلانے کے لیے کہا، پھر ایک ہاتھ میرے منہ کے آگے نچاتی کہنے لگی، مگر آپ تو نیچے ہی اتر آئے، اوپر رہتے تو مجھے کھینچ لیتے، اب کیا کریں گے؟ اب تم میرے کندھے پر پیر رکھ کر باہر نکلو گی اور پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالو گی۔ میرے خیال میں اتنے سارے ایڈونچر کر لینے کے بعد تمہیں اتنا کچھ تو کرنا آتا ہی ہوگا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے اطمینان سے کہا تو اس نے پھر اپنی بات دہرائی، اس سے بہتر یہ نہ تھا کہ آپ کسی کو مدد کے لیے بلا لاتے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مدد کے لیے کسی کو بلاؤں گا تو تمہیں چیلنج کرنے والا گروپ اس آزمائش میں ناکام ہونے کا طعنہ دیتا رہے گا، برداشت کر لو گی؟ میری بات نے میری توقع کے مطابق اسے جوش دلا دیا اور وہ میرا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اوپر پہنچے۔
चौकीदार ने ठीक ही बताया था कि अंधेरे के बाइस घाटी जितनी अंधी खतरनाक लगती थी इतनी थी नहीं। नादिया अपने एक पैर पे जोर देकर मेरे एक कंधे पे हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता चलती रही और मैं अपने साथ साथ इसके लिए भी घनी झाड़ियों में रास्ता बनाता रहा, साथ साथ इसे तमाम रोदात भी सुनाता रहा। रास्ते में कई जगह इसको आराम देने की खातिर रुके और वहीं ज़मीन पर फसकड़ा मारकर बैठ जाती। वो थकी हुई थी, पैर में चोट भी थी, फिर भी मेरी वजह से हिम्मत से काम ले रही थी और मैं भी हर लम्हे इसे जोश दिला जाता, याद दहानी कराता कि इसे ये मुहिम जीत कर दिखानी है, दुश्मन का सर नीचा करना है। वैसे मैं तो समझी थी कि आप ऐसे नहीं लगते। आज आपने मुझे हैरान कर दिया है। नाजिया ने एक बार फिर आराम के वक्फे के दौरान पानी पीते हुए मुझसे कहा। हाँ, ऐसी हिम्मत मैंने भी अपने अंदर पहले कभी नहीं पाई थी। इतनी हिम्मत अपनी ज़ात में मुझे कभी महसूस नहीं हुई। पता नहीं, शायद माहौल का असर है या फिर तुम्हारे साथ का। मैंने भी दबे लफ्ज़ों में इकरार किया। फार्म हाउस के करीब पहुंचकर मैं इससे अलग हो गया और तेज़ रफ्तारी से फार्म हाउस में दूसरी तरफ से जाने का और रात हॉल में ही बिताने का कहकर आगे बढ़ गया, ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि नाजिया की मदद करने मैं गया था, जबकि वह सामने के दरवाजे से ही अंदर गई। खाना खा चुकने के बाद अब आग के इर्द गिर्द कुछ गिटार पर गा बजा रहे थे और कुछ एक दूसरे से हंसी मजाक में लगे हुए थे। बाद में मुझे नाजिया ही की ज़बानी पता चला कि इसे देख के सब बहुत हैरान हुए और फिर शरारती ग्रुप की शरारत के बारे में जानकर इनकी ना सिर्फ दोस्तों के हाथों बल्कि उस्तादों के हाथों भी शामत आई। बहरहाल मेरी नाजिया से मुलाकात दूसरी सुबह बस में ही हो सकी और वो वापसी के पूरे रास्ते मेरे साथ ही बैठी रही। मैंने आज तक खुद को कभी इस कदर बातूनी नहीं पाया था कि मैं मुसलसल इससे बातें करता था। फिर एक अमानत की तरह मैंने उसे अपने बारे में भी बता दिया, मैं क्या हूँ, कहाँ रहता हूँ और आगे क्या करने का इरादा रखता हूँ। वो भी मेरे बारे में जानकर किसी भी किस्म की हैरानी जाहिर करने के बजाय अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों के बारे में बताती रही। मुझे अंदाज़ा हुआ कि यूँ वो बहुत बहादुर निडर बनती है, मगर अंदर से सहमी हुई मासूम सी बच्ची है जिसको दुनिया से अलग थलग रहने में ही अपनी आफियत महसूस होती है। हम दोनों ने एक दूसरे से कई बातें की थीं, मगर ये बात यानी यही शादी और फिर शादी के बाद मुझे घर दामाद बनाने वाली बात पर तो हमारी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, नाजिया ने रुखसत होते हुए मुझे कुछ यकीन दिए थे और फिर जैसे ही मैंने नौकरी शुरू की अम्मी को इसके घर भेज दिया। मगर इस वक्त तक भी मेरा इरादा यही था कि अभी सिर्फ बातचीत हो जाए और जब तक मैं घर ना बना लूँ नाजिया इंतज़ार कर ले। मगर हमेशा की तरह अम्मी को मेरी ज़्यादा फिक्र थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं और नाजिया 4-5 साल इंतज़ार ही करते गुजार दें। फिर शायद अम्मी को भी मुझ पर इतना एतबार भी नहीं था कि मैं कभी वो सब हासिल कर सकूँगा जिसकी नाजिया को अपने घर में आदत थी। लिहाजा इनकी नज़र में सबसे अच्छा हल यही था कि नाजिया के घर वाले मुझे घर दामाद बना लें। और इत्तफाकन क्योंकि नाजिया के सारे भाई बहन शादी करके अलग हो चुके थे, इसके माँ बाप भी मुझे घर दामाद बनाने पर खुश दिली से राज़ी हो गए थे। नाजिया इस सिलसिले में खामोश थी। इसने शिकायत की, ना ही खुशी का इजहार किया। मगर मेरा दिल बुझ गया था। अपनी बुज़दिली का एहसास बढ़ गया था। एक ही एहसास बार बार होता कि कभी भी नाजिया मुझे एक बुज़दिल नाकाम इंसान कह के धुतकार सकती है, मेरी इज़्ज़त में कमी कर सकती है। और अब तक जो मैं अपनी माँ की ज़बरदस्ती की सरपरस्ती से ख़ुद को बुज़दिल महसूस करता रहा था, नाजिया के सामने ख़ुद को एक मजबूत बहादुर इंसान के तौर पे पेश करना चाहता था, पर एतमाद और कामयाब मर्द बनकर दिखाना चाहता था। और मुझे यकीन था कि अगर मैं कहूँगा तो नाजिया मेरी बात मान भी लेगी। इस वक्त नाजिया ने करवट लेके आँख खोली और मुझे अपनी तरफ देखते देख कर मुस्कुरा कर उठ बैठी। मैंने एक बार फिर सिर्फ तुम्हारी खातिर इस घाटी में छलांग लगाई है नाजिया, ताकि पहले मैं तुम्हें बाहर निकालूं और फिर तुम मुझे बाहर निकलने में मदद दो। बोलो, तैयार हो? मैंने मुस्कुराकर इसके बिखरे बालों की एक लट को इसके कान के पीछे टिकाते हुए कहा। इस घने जंगल में अकेले भटकने से ज़्यादा बेहतर ये नहीं कि हम अपनों की मदद ले लें। नाजिया ने संभल कर जवाब दिया। मैं मुस्कुरा दिया। एडवेंचर की शौकीन ज़िंदगी से खौफज़दा थी, मगर फिर लोग हमें बुज़दिली का ताना देंगे। हम कामयाब हुए भी तो मंजिल पर पहुँच कर भी
ہماری کامیابی صرف ہماری کامیابی تو نہ ہو سکے گی، ساری عمر کے یہ تانے برداشت کر لو گی؟ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور پھر میری آنکھوں میں دیکھتی مسکرا دی۔ آپ نے مجھے ایک بار پھر بہت حیران کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ راستہ ڈھونڈ نکالیں گے، مجھے باحفاظت منزل تک پہنچا دیں گے۔ چلیں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔